بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها صدق الله العظيم الصلاة والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 13 کا درس ہونے والا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دروس فیوز و برکات سے ہم سب مسلسل مالا مال ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، تفسیر جیلانی میں غوث پاک فرماتے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ وَلَوْ شِئْنَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں اَيْ تَعَلَّقَ إِرَادَتُنَا بِهِدَایَتِكُمْ، اوپر اس سے پہلے مجرمین کی بات تھی کہ اے لوگو سنو، اگر ہمارا ارادہ تمہاری ہدایت دینے کے باب میں متعلق ہوتا، یعنی ہدایت دیتا میں یہ چاہتا، تو لَآتَيْنَا فِي دَارِ الْابْتِلَاءِ، دنیا میں كُلَّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے جو بھی ہے سب کو ہداها، اس کے حصے کی ہدایت دے دیتا۔ اَيْ وَفَّقَكُمْ عَلَيْهَا کما آتینا لخلص عبادنا ویسرنا لهم الہدایت والرشاد، اور تمہیں توفیق دے دیتا کہ ہدایت قبول کرو، یعنی ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے اور اس پر ایسا لطف و کرم کرتے کہ اگر وہ اس کو اختیار کرتا تو راہیاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے کے حوالے سے، یعنی مجرمین، کل میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نبی کو نہ مانے وہ مجرم ہیں، اور جو لوگ میلاد کو نہ مانے وہ ابلیس ہیں، اسی لیے ابلیسی مجرم۔ میلاد النبی یعنی جو لوگ نبی کو نہ مانے وہ مجرم ہیں، اور مجرم کا انجام کیا ہوگا؟ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، بارگاہ خدا میں شرمندہ ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں بھیج، لیکن اللہ پاک نہیں کہے گا، مطلب دے گا موقع نہیں، کیونکہ وہ دار الجزا ہے۔ تو نبی کا انکار کرنے والے مجرم ہیں، میلاد کا انکار کرنے والے ابلیسی ہیں۔ میلاد النبی دونوں کا اگر کوئی انکار کرے تو ابلیسی مجرم، اسی لیے کہا تھا میں نے۔ اب اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے کہ ہم چاہتے تو ہدایت سب کو دے دیتے، لیکن ہم نے نبی کے مجرم، نبی کے گستاخ، انکار رسالت کرنے والوں کو ہم نے نہ چاہا۔ لیکن حق القول منی، لیکن میری جانب سے بات طے ہو گئی تھی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ کفر ہی اختیار کریں گے تو اس کو ہدایت ہم نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ارادہ اسی طرح متعلق ہو چکا تھا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جناتوں سے اور جنوں سے اور آدمیوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، یہ بھی ہم نے کہا تھا۔ خیر، تو حاصل کلام تفسیر جیلانی کا خلاصہ یہی ہے کہ غوث کہتے ہیں آتینا لخلص عبادنا، اپنے مخلص بندوں کو جس کو ہم چاہے ہدایت پر رکھے، اور جانتے ہیں خدا کی ہدایت کیا ہے؟ خدا کی ہدایت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تو درس جیلانی کی فیض و برکات کا آئینہ تھا۔ آج میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا اس سال 2021 کا ایک اسٹینڈ بتا دیتا ہوں۔ روایتی جلسوں کا میں نے مطلقاً انکار کر دیا ہے اور میں نے ٹائم نہیں دیا ہے۔ روایتی جلسے سے مراد صرف نعرے بازی کرنا بس، نہ نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ حقوق اللہ، نہ حقوق العباد سے کوئی تعلق ہے۔ مجلس کو، محفل رسول کو، میلاد مصطفیٰ کو، جو بالکل ایک فارمیلٹی کے طور پر کہ ہم نے سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر لیا، حضرت کو بلا لیا، 500 1000 1000 روپے نذرانہ دے دیا، کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں۔ میں نے ایسے روایتی جلسہ، اسی کا مطلب روایتی جلسوں کا ہم نے انکار کر دیا، اور یہ باتیں جو ہم اپنے سینٹر سے بیٹھ کر آپ کو کر رہے ہیں یہ دیر پا ہے اور زود اثر ہے، دیر اثر ہے، دائمی طور پر رہنے والی ہے الحمدللہ، کیونکہ کتاب و سنت کے آئینے میں جب ہمارے پاس موجود ہے اس کا آئینہ، تو ہمیں امت کو دکھانے میں پریشانی کیا ہے؟ روایتی جلسے، روایتی مقرر، روایتی واعظ، روایتی شورا، روایتی نقبہ، روایتی تمام خطبہ، ان سب سے آپ بھی محفوظ رہیے اور پرہیز کیجیے۔ نبی مس یوز کرنے کے لیے نہیں ہے، اچھی طرح یوز کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں جان بھی دینا قبول ہے، جان بھی دینا قبول ہے، میں بس اتنا ان سے محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی منظور ہے، اس طرح کے نعرے کا ایجاد کرو۔ غلامی رسول میں نماز نہ چھوڑنا منظور ہے، غلامی رسول میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنا منظور ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ ایسا نعرہ مت لگاؤ جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو، یہ بالکل ہوا منصورہ والا نعرہ ہے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو سچی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں آج رسول کی تعظیم کے حوالے سے کچھ باتیں خصوصاً کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میلاد النبی آپ محبت سے کر رہے ہیں، کرتے رہیں الحمدللہ۔ آپ غیروں کو اپنا بنانے کی سوچیے نہیں، ان کے لیے دعا ضرور کیجیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ میلاد منائیے، بس میرا یہی حکم ہے، شریعت کا یہی حکم ہے، میلاد منائیے۔ اللہ کا احسان آپ پر ہے اور اس احسان کو آپ جتائیے، اس احسان کا شکر ادا کیجیے، خوب خوشیاں منائیے۔ آپ خالی دلائل دیتے جائیں گے تو کب ذکر مصطفیٰ کریں گے، کب نبی پاک پر درود پڑھیں گے، کب میلاد کریں گے؟ خیر، تو عنوان ہے رسول پاک کی تعظیم فرض ہے اور نبی پاک کی گستاخی اور توہین کفر ہے۔ اس میں چند آیتوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں۔ اللہ پاک سورہ فتح کی آیت نمبر 8-9 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اے نبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم دل سے ان کی تعظیم و توقیر کرو اور پھر اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ ایک آیت، دو آیت بلکہ اس میں سلسلہ کے اعتبار سے ایک۔ دوسری آیت سنی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157۔ جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر اور تعظیم کی آپ کی اور مدد کی آپ کی اور اس نور کی پیروی کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ فائدہ، اس آیت کریمہ میں صاف بتلا دیا گیا ہے کہ فلاح پانے والے یعنی ایمان والے وہی لوگ ہیں جو رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں اور رسول کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم کرنے والے نہیں ہیں، وہ فلاح والے اور ایمان والے نہیں ہیں۔ واہ۔ تیسری آیت سلسلہ کے اعتبار سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 پارہ نمبر 26۔ اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے سامنے بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر نہ ہو۔ آیت کی تفسیر، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4366، 7302، ترمذی شریف حدیث نمبر 3226 اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت اقرع ابن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقرع کو ان کی قوم کا امیر مقرر فرمائیے۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اقرع کو امیر نہ بنائیے۔ اس بات پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تھوڑی تکرار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا، تم نے میری بات کی مخالفت میں اپنی بات کہی۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، بلکہ آپ میری مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں کی آواز بلند ہو گئی تو آیت کریمہ نازل ہو گئی اور مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب و احترام کی تعلیم دی گئی اور بے ادبی کے خطرناک انجام پر بھی آگاہی دی گئی کہ اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز نیچی رکھنا، اونچی نہ کرنا، بلکہ ان کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھنا۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے تیز آواز میں بات کرتے ہو، اس طرح نبی کی بارگاہ میں بات نہ کرو کیونکہ بے ادبی کے سبب تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور و احساس نہ ہوگا۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تعظیم و ادب فرض ہے اور بے ادبی بربادی اعمال کا سبب ہے اور اعمال کی بربادی کفر سے ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ نبی کی بارگاہ کی بے ادبی و توہین کفر ہے، تعظیم فرض ہے۔ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ حال ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی آہستہ بولتے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ حضور کے سامنے بات کرتے تو ان کی آواز بمشکل سنائی دیتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ کوئی بات کہتے تو ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بلند آواز والے صحابی تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اپنے گھر بیٹھ گئے اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے حضرت ثابت کو غیر حاضر پایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دریافت کی کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ان کی خبر لے آؤں گا۔ وہ صحابی حضرت ثابت کے گھر آئے، ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ثابت نے کہا بہت برا ہوا، میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولتا تھا، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے، اب میں اہل دوزخ سے ہو گیا۔ صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا ثابت کو بشارت دے دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3613۔ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں بارگاہ رسالت کی فیوز و برکات، الحمدللہ۔ در حقیقت تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کا نام تعظیم و ادب سے لیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 3۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یوں ادب سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو حضور، بلکہ یوں کہو حضور ہم پر نظر کرم فرمائے اور بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول سنیے۔ شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ آپ سے دوبارہ پوچھنے کے لیے راعنا بولتے تھے، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے لیے بولا جاتا تھا، ان کی زبان میں اس لفظ کا معنی تھا سنو تمہاری بات نہ سنی جائے۔ یہودیوں یعنی منافقوں کو بڑا سہانا موقع ملا، وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب تک ہم تو محمد کو تنہائی میں گالی دیتے تھے، اب سر عام گالی دیں گے، معاذ اللہ۔ چنانچہ دوران گفتگو یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے اور آپس میں خوب ہنستے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہودی لفظ راعنا پر بری نیت سے کہتے ہیں، یہودی لفظ راعنا بری نیت سے کہتے ہیں۔ حضرت سعد نے یہودیوں سے کہا اگر میں نے تم میں سے کسی کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راعنا کا لفظ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کیا بات ہے، یہی لفظ آپ لوگ بھی بولتے ہیں، پھر ہمارے بولنے پر اعتراض کیوں؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو راعنا کہنے سے روک دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یعنی یہ کہو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائے، بلکہ یہ کہنے کی بھی نوبت نہ آئے، پہلے سے بغور سنا کرو۔ الجامع لاحکام القرآن للقرطبی جلد 2 صفحہ نمبر 57۔ آیت مذکورہ میں وللکافرین عذاب علیم سے معلوم ہوا یا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بولی بولنا کفر ہے، اور جس لفظ میں برے معنی کا احتمال پایا جاتا ہے نبی کی شان میں اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جو یہودی گستاخی کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے وہ ملعون کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، سورہ نساء نمبر 46۔ بعض یہودی
کلمات کو ان کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے آپ کی بات نہ سنی جائے، اور اپنی زبانوں کو موڑ کر رائنہ کہتے ہیں اور دین میں تان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور یہ کہتے سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے نبی کو اذیت پہنچانے والے ہیں، اور نبی کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی بد زبانی سے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور نبی کی شان میں کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے، معاذ اللہ۔ فرمائیے وہ سنتا ہے وہ بات جو تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کا سبب نزول، کچھ منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، معاذ اللہ۔ ہر آدمی کی بات سن کر اس کو سچا مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کا جواب دیا کہ نبی جھوٹے اور سچے کو جانتے ہیں لیکن بغیر اذن الہی کسی کے راز کو ظاہر کر کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ لہذا منافقین کی جھوٹی قسموں پر خاموش رہنا، ان کے راز کو نہ کھولنا منافقین کے لیے خیر تھا، لیکن انہوں نے نبی کے علم پر تان کر کے اور آپ کی گستاخی کر کے خود ہی رسوائی حاصل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی منافقین کے راز کو کھول دیا، اور بالآخر وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اور ہمیشگی کا دردناک عذاب ان کا مقدر بن گیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 10 صفحہ نمبر 403 404، زکریا بک ڈپو دیوبند۔ ایک اہم نقطہ صحیح اس میں، اس سے پہلے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 ذکر کی گئی، اس میں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کا ایک لفظ ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں گستاخی کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ والے گستاخ رسول ہو سکتے ہیں، ورنہ اعمال برباد ہونے کا کیا معنی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے وہ نمازی ہیں، وہ حاجی ہیں، انہوں ایسا کیسے کر سکتے، ویسا کیسے کر سکتے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو اعمال ہوں گے ان کے پاس تب نہ کہا جا رہا ہے اعمال برباد ہوں گے، وہی میں لکھا ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا تمہارے اعمال، مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو نمازی گستاخ ہو سکتا ہے، عاشق رسول گستاخ نہیں ہوگا، معظم رسول یعنی نبی کی تعظیم کرنے والے گستاخ نہیں، الحمدللہ۔ لہذا بارگاہ رسالت میں جنہوں نے گستاخی کی ہے ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ قرآنی ارشاد کے مطابق وہ اپنی گستاخیوں کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور ان کے اعمال اللہ کے نزدیک بیکار و برباد ہو گئے ہیں، لیکن انہیں یہ اپنے ایمان کے جانے کا شعور و احساس نہیں، وہ خود کو بہت بڑے مومن متقی سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ایک تو ایمان ان سے رخصت ہو چکا، اس پر غضب یہ کہ انہیں اس کا شعور و احساس بھی نہیں، شعور ہوتا تو شاید توبہ کر لیتے۔ بس خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی سب سے بڑا فرض اور اہم الفرائض میں سے ہے، کیونکہ سارے فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اگر یہ سب ہیں آپ کے پاس لیکن گستاخی ہے تو آپ کا فرض قبول نہیں، آپ کی نماز، حج، زکوٰۃ قبول نہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب ہے، اور یہ نہیں ہے تو قبول ہیں، مومن ہیں آپ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا رحمت للمؤمنین، نبیوں مومنین کے لیے حضور رحمت ہیں، گستاخوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ان کے راز افشا ہو چکے ہیں۔ لہذا جو کوئی بھی گستاخی کرے ہم ان کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو نہیں دیکھیں گے۔ میلاد النبی کے عنوان سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی خصوصاً ریئلٹی کے ساتھ جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں، اور علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت جو بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ سب الحمدللہ نبی کی تعظیم پر مبنی ہے، نبی کی عظمتوں پر مبنی ہے۔ لہٰذا نبی کی تعظیم اور عظمت بیان کرنا یہ تقاضۂ منشأ الہی ہے، اللہ کی منشا کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اس کے خلاف جانے والے
یہ منافقین کے زمرے میں جائیں گے۔ لہٰذا عنوان یہ رکھیں کہ رسول کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ فیوز و برکات جیلانی سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے اور صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رانا یا نصیب فرمائے، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہم سب کی صبح و شام زندگی کو منور فرمائے اور ہمارے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے، ہمارے ہر چاہنے والے کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرمائے، انہیں ہر مشکلات سے محفوظ فرمائے، ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔